بات کرنے جا رہے ہیں رمضان اور رمضان سے پہلے مہنگائی کی. جیسے کہ میں نے اپنا دکھڑا تو رویا ہی تھا کہ جو 500 روپے کا کھجور کا پیکٹ میں 1 مہینے پہلے خریدا تھا وہ اب 1200 کا جا چکا ہے. تو آگے پھر جو مہنگائی ہے نا وہ پھر اس نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دی. سوچے ماہ سیام میں ثواب سمیٹا جاتا ہے. ہمارے یہاں جی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور منافع خوری کی جاتی ہے, اور یہ وہ منافع ہوتا ہے جو کہ آپ کی کہتے ہیں نا جائز منافع خوری نہیں ہوتی ہے, اور اس پر شہری بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ذرا صورتحال دیکھتے ہیں کیا ہے مختلف شہروں میں. اور لیکن اس سے پہلے نا یہ جیسے کہ وعدے کیے جاتے ہیں نا کہ رمضان سے پہلے حکومت ریلیف پیکج دے گی. حکومت کی ٹائمنگ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے. حکومت بنی ایسے ٹائمنگ میں جب رمضان آنے تو ریلیف ملنا چاہیے. اب لیکن اب دیکھ لیں آپ ریلیف کیسا ملا ہے. اب وہ 7.5 ارب روپے کے رمضان پیکج تو ہے, لیکن اس رمضان پیکج میں جو شہری ہیں وہ 3 بنیادی اشیاء پر ریلیف سے محروم رہیں گے. اور وہ 3 بنیادی اشیاء جو کہ لازمی جز ہے روزے, افطار, سحری, چینی, آٹا, گھی, ان تینوں کی قیمتیں وہی رہیں گی, ان میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے. تو یہ ریلیف جو ہے پتہ نہیں ہماری ڈکشنری میں ریلیف کا کیا مطلب ہوتا ہے. ریلیف دیا کن چیزوں پر ہے جی, ریلیف بتا رہے ہیں کہ 19 اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی. جس میں جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 10 کلو کا وہ 648 روپے میں دستیاب ہوگا, اور اس کے ساتھ تیل اگین کھجور بار بار آ جاتا ہے. بیسن کا نرخ جو ہے وہ 50 روپے کم ہوں گے یوٹیلیٹی سٹورز میں, اور مسالہ جات اور مشروبات بھی سستے داموں ملیں گی. تو جو چاند رات تک یہ نافذ العمل رہے گا اور تقریباً 20 کروڑ شہری اس سے مستفید ہوں گے. لیکن 3 چیزیں جو ہے نا یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جن چیزوں پہ ریلیف دیا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر سٹورز میں اویلیبل ہی نہیں ہوتی ہیں, ان کی قلت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. اب ظاہر ہے صورتحال کیا ہے, مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے صورتحال جان لیتے ہیں. کراچی, لاہور, پشاور سے ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو لاہور سے ہمارے ساتھ الماس خان ہیں, اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ. پشاور کی بات کر لیتے ہیں, وہاں سے شازیہ نثار ہمارے ساتھ ہیں. تو سب سے پہلے رخ کر لیں کراچی کا, کراچی کی صورتحال جان لیتے ہیں. فیض اللہ, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ذرا بتائیے گا کہ کیا اس وقت مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے, خاص طور پہ جو ضروری اشیاء ہیں, جو آئٹم یوز ہوتے ہیں, افطار کے آئٹم سمجھ لیں, جس میں آٹا بھی ہو گیا, چینی بھی, دال, بیسن, کیا پرائس چل رہا ہے یہاں پر, اور کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ رمضان آنے سے پہلے کے کیا پرائس ہے اور اب کیا ہے؟ صدف دیکھیے, 2 سال میں تقریباً تیسری حکومت آ چکی ہے. حکومتیں بدل گئی ہیں, لوگوں کے حالات نہیں بدل کر دے رہے. یہاں ہم مارکیٹ میں موجود ہیں, شہاب الدین مارکیٹ ہے. یہاں پر پھل, سبزیاں, گوشت, آٹا, دال, چاول, چینی سب کچھ ملتا ہے. یعنی ایک ایسی مارکیٹ ہے کہ جہاں اطراف کے لوگ بھی اور دور دراز سے بھی لوگ یہاں پر آ کر خریداری کرتے ہیں, کیونکہ اس مارکیٹ کو نسبتاً سستا سمجھا جاتا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے, یہاں جب ہم پہنچے, یہاں خواتین بھی آئی ہوئی تھیں جو گھر کے لیے خریداری کر رہی تھیں. ان کا سب سے بڑا گلہ یہ تھا کہ قیمتوں میں کسی قسم کا کوئی استحکام نہیں ہے. اگر کل وہ پیاز لے کر گئی تھیں کوئی 150 روپے کی, تو آج اس مارکیٹ میں 200 روپے کلو مل رہی ہے. اسی طرح سے جو چکن کا گوشت ہے وہ 650 روپے, کہیں اس سے زیادہ اور کہیں اس سے کم بھی مل رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اعلانات ہوتے ہیں, اور ابھی بہت تھوڑے دن رہ گئے, شاید 10 دن رہ گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو دکاندار ہیں, جو یہ پورا مافیا موجود ہوتا ہے, اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. یعنی ان کے پاس جو چیزیں موجود ہیں اسے روک لیا گیا ہے, اور اب وہ قیمتوں میں اس کا اضافہ ہوگا. دوسری بات, جو حکومت سستی اشیاء کی فراہمی کی بات کر رہی ہے, تو یوٹیلیٹی سٹورز کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں, اور وہاں پر طویل قطاروں میں کھڑا ہونا بھی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں رہتا. اور جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو متعلقہ اشیاء خریدنے جا رہے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, وہ فروخت ہو چکی ہیں. اور وہی چیزیں جب آپ عام مارکیٹ میں لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی قیمت وہی پرانی ہوتی ہے, بلکہ کئی جگہوں پر اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور لوگ رش کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, اور چونکہ گھر میں فوری ضرورت بھی ہوتی ہے, تو وہی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں. فیض اللہ, ابھی رمضان آنے میں بس کچھ دن باقی ہیں. ہاں, 1 ہفتہ ناٹ ٹو بی پریسائز, لیکن اس سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے آگے جاتے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم لاہور کا رخ کریں, شازیہ نثار کی جانب میں جاؤں گا. پشاور میں ہماری نمائندہ موجود ہے. اور شازیہ, آپ سے سمپل سا سوال ہے, میری پشتو اگر ویسے تو بہت ہی خراب ہے, بالکل ہے ہی نہیں, خراب کیا ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی میں ایک ٹرائی مار لیتا, میں پھر بھی ٹرائی مار لیتا ہوں. مہنگائی سنگ حال, اگر آپ کہیں تو میں پشتو میں جواب دے دیں. مجھے کون سا سمجھ آنا ہے.
غریب اس حال نہیں تھا، بس مہنگائی مہنگائی ہے، کیونکہ یہاں پہ غریب کا کوئی مہنگائی حال نہیں ہے، پشاور میں بھی کر دی ہم نے۔ جی بالکل، میں اس وقت پشاور کے سب سے بڑے مارکیٹ بلکہ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہوں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یکم جو چاند رات ہوگی وہاں تک جو قیمتیں ہیں یا جو اشیاء خوردنوش ہے اس کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی، لیکن اس مارکیٹ میں میں صبح آئی ہوں اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ جتنا سٹاک اس مارکیٹ میں موجود ہے یہ 5-6 دنوں میں نکل جائے گا، کیونکہ یہ سٹاک جس قیمتوں پر آیا ہے یہی قیمت یا تو وصول کی جائے گی یا پھر رمضان کے دوران ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اس مال کو پھر فروخت کیا جائے گا عوام پہ۔ تو ایسی تو کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ قیمتیں کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ سے جب مال غائب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ریٹ ہم عوام کو بتائیں جو ہول سیل مارکیٹ سے یہاں پر ملتے ہیں۔ تو اگر میں کہوں تو یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمت 300 روپے فی کلو سے کم ہو، کیونکہ ہر چیز کی قیمت 300 روپے سے لے کر 1000 تک، 800 تک، 700 تک اور 900 تک یہاں پہ مل رہی ہے۔ اس وقت جو میں سمپل بتاؤں تو جو گھی کی قیمت ہے وہ 5 لیٹر گھی ہمیں یہاں پہ 2500 روپے کی مل رہی ہے، آئل کی بھی یہی ہے کہ 2700 روپے کی مل رہی ہے۔ تو یہی گھی اور آئل اگر مارکیٹ میں جاتا ہے پھر عام دکانوں پر پہنچتا ہے تو اس کی قیمت میں 150 روپے سے لے کے 200 تک ویسے عام دنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان کی وجہ سے اس میں مزید بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ پھر تو چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پہ قطاریں لگ جاتی ہے اور قطاریں لگنے کے بعد یوٹیلیٹی سٹور میں بھی وہ چیز نہیں ملتی جن کو عوام کی ضرورت ہوتی ہے، چند بوتلیں یا پھر چند شیمپو کے بوتل یا پھر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو کہ رمضان میں استعمال ہی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو۔ اگر میں بات کروں تو کلول کی آپ لوگوں نے بات کی، ذکر چڑھے تو کلول یہاں پر جو خراب کلول ہے وہ 430 روپے کے اس ہول سیل مارکیٹ میں، اور یہی کلول عام مارکیٹ میں 500 روپے کلو کے مل رہے ہیں، 500 سے لے کر 550 تک۔ شازیہ آپ کھجور کی بات کر رہی ہیں؟ ایک غریب آدمی کلول کی بات کر رہی ہوں، لوبیا کی، لوبیا آپ نے کہا خراب مطلب خراب کلول یا خراب لوبیا کوئی کیوں لے گا، لیکن شازیہ ہم نے آپ سے بھی جان لیا، اب ذرا لاہور کا رخ کر لیں صدف۔ بالکل لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ الماس ہمارے ساتھ ہیں۔ الماس، آپ غالباً کسی یوٹیلیٹی سٹورز میں ہیں، ذرا ہمیں بتائیں ریلیف کے لیے کیا کیا؟ اب تو نئی حکومت بھی بن گئی ہے، یہاں پہ اعلانات بھی بڑے ہوئے ہیں، کچھ ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں صدف، میں تو یہاں پہ اس وقت ایک عام سا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہاں پہ ہوں۔ یوٹیلیٹی سٹورز تھوڑی دیر سے کھلتے ہیں اور وہ سرکار جس طرح انتظام ہوتا ہے وہ ان کا وہی جانے، لیکن عام دکانوں میں سیف نے اور شازیہ نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کیا حال ہے، لیکن میں آپ کو لاہور کا حال بتاتا ہوں۔ یہاں پہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 4 ایسی چیزیں ہیں جو رمضان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بیسن ہے۔ بیسن کی قیمت اس وقت تو میں یہاں پہ ہوں ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں، یہاں پہ 280 روپے ایک قسم کا بیسن ہے اور ایک ہے 240 روپے، لیکن عام جو باہر پرچون کی دکانیں ہیں لاہور میں مختلف جگہوں پہ ہم نے ریٹ چیک کیے ہیں، وہاں پہ 320 روپے کا بیسن مل رہا ہے جو صرف 48 گھنٹے بلکہ میں 24 گھنٹے کہوں گا، 24 گھنٹوں میں 70 روپے فی کلو بیسن کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی، اور دوسری چیز ہے لیمو جو ہے وہ 48 گھنٹوں میں 250 روپے فی کلو اس کا اضافہ ہوا ہے۔ اتوار والے دن میں نے خود خریدے تھے لیمو، وہ 250 روپے فی کلو تھے، جو آج بڑھ کر 250 روپے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، آج 500 روپے فی کلو لیمو بک رہا ہے۔ دیسی لیمو کہتے ہیں اسے، لیکن جو چائنا والا لیمو ہے وہ یقیناً سستا ہے، وہ 250 سے 300 روپے فی کلو ہے، لیکن دیسی لیمو اس میں اس کی قیمت میں 250 روپے اضافہ ہو گیا۔ اور تیسری چیز آپ نے بتائی کھجور۔ ہاں جی، کھجور کو ابھی آپ شازیہ اس سے کچھ اور ہی بتا رہی تھی، وہ لوبیا بتا رہی تھی شازیہ۔ اچھا، یہاں پہ جو سلسلہ ہے کھجور کا وہ
اتوار والے دن یعنی 48 گھنٹے قبل اس کی قیمت کچھ اور تھی اور آج اس کی قیمتوں میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا. ابھی ہم نے جو سروے کیا ہے اس سروے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں. 800 روپے جو سب سے ہلکی والی کھجور ہے اور 5000 روپے جو یقیناً وہ عام بندے تو نہیں خرید سکتے, لیکن جب حج عمرہ پہ جاتے ہیں وہاں سے وہ لے آتے ہیں اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے, عام بندہ نہیں خرید سکتا. لیکن جو 800 روپے سے 1200 روپے والی دیگر چیزیں بھی ملیں گی, اس میں 5000 روپے کلو, اس کے اندر کوئی نٹس وغیرہ بھی ہیں, بادام اس میں بھی 5000. ایبسلیوٹلی. تو ہم نے کھجور, ہم نے کلول اور ہم نے دیگر چیزوں کی بات کر لی. اب ذرا ملتان کا بھی رخ کر لیں. آپ سب کا شکریہ, کراچی سے فیلا اور شاہد نثار پشاور سے لارڈ سلماس. ملتان کا ذرا رخ کر لیتے ہیں اور ملتان کی بھی کیا سچویشن ہے, وہاں پہ مہنگائی کتنی ہو چکی ہے اور وہاں پہ کھجور کتنے کی مل رہی ہے اور وہاں پہ کلول ہے کہ نہیں ہے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملتان سے بھی, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. بتائیے اس وقت وہاں کیا سچویشن ہے ملتان میں؟ جی بالکل, رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے, خصوصاً جو ہے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں. عام آدمی کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ سبزی کے نرخوں میں 10 روپے سے لے کر 60 روپے تک اضافہ ہوا ہے, جبکہ پھلوں کی قیمتوں میں 50 سے 100 روپے اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. آلو 20 روپے اضافے کے ساتھ 60 روپے تک پہنچ چکا ہے, جبکہ پیاز 40 روپے اضافے کے ساتھ 240 روپے آج فروخت ہو رہا ہے. لہسن اور ادرک کی بات کی جائے تو 600 روپے کلو ہے. گاجر 10 روپے اضافے کے ساتھ 30 روپے فروخت ہو رہی ہے. گوبھی جو ہے 20 روپے اضافے کے ساتھ 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے, جبکہ کریلے کی بات کریں تو 550 روپے فی کلو کریلا فروخت ہو رہا ہے. پھلوں کی بات کی جائے تو سیب جو ہیں وہ 250 روپے فی کلو سے 350 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں. 100 روپے کا اضافہ جو ہے وہ سیب کی قیمت میں ہوا ہے. پپیتا 50 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ 200 روپے فروخت ہو رہا ہے, جبکہ امرود جو ہے 140 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ جو ہے 200 روپے کلو اور 220 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. خربوزہ جو ہے ایک واحد پھل ہے جو کم ہوا ہے. کینو کی بات کریں تو 40 روپے اضافے کے ساتھ 140 روپے تک پہنچ چکا ہے. چیکو 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. اگر مرغی کی بات کی جائے تو 50 روپے فی کلو مرغی اضافے کے بعد جو ہے 550 روپے فروخت ہو رہی ہے. ریٹ لسٹیں جو ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد پر جاری ہوتی ہیں, لیکن کہیں بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. مسلسل جو ہے 10-20 روپے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں روز اضافہ دیکھا جا رہا ہے. جیسے جیسے رمضان شریف جو ہے وہ قریب آ رہا ہے, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. جی چلیں, ملتان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور غریب کے کیا کہنے, غریب کی صورتحال کے کیا کہنے.